بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ خاتون جج کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے معاملے پر کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری 20 مارچ تک منسوخ کر دیے۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے 20 مارچ تک عمران خان کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ اس سے قبل اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سینئر اینکر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ قانون کی حکمرانی اور عمل درآمد پر یقین رکھتا ہوں، 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میری گرفتاری عدالت میں پیش ہونے کے لیے نہیں، مجھے مارنے کے لیے ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن یہ مجھے اس جگہ بلا رہے ہیں جس کے بارے میں مجھے سیکورٹی خدشات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کسی صورت 90 دن سے آگے نہیں جانے دیں گے، الیکشن 90 روز سے آگے گئے تو پھر آئینی تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی صورت آئین کی خلاف ورزی کر کے انتخابات آگے جانے نہیں دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی ملاقات ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی ان کے وکیل ایڈوکیٹ محمد اسماعیل نے جمع کرائے ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 173 لاہور کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ پی پی 173 کے ریٹرننگ آفس آفتاب احمد نے مریم نواز کو شخصی طور پر 22 مارچ کو طلب کر لیا۔ مریم نواز کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے دوپہر کے وقت طلب کیا گیا۔ مریم نواز الیکشن ایکٹ کے تحت حاضری کے لیے کسی کو بھی نامزد کر سکتی ہیں۔ گزشتہ عام انتخابات 2018 میں اس حلقے سے تحریک انصاف کے سرفراز حسین 29,000 سے زائد ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے، جبکہ نون لیگ کے عرفان کھوکر 27,000 سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ لاہور آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا کہ قانون ہر قیمت پر نافذ ہوگا اور عدالت کو بتا دیں گے کہ کوئی نوگر ایریا نہیں رہے گا۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ قانون ہر قیمت پر نافذ کیا جائے گا، ہرگز نہ سمجھا جائے کہ پولیس کے سامنے ہے، کہتی ایسی صورتحال نہیں کہ ایک فورس دوسری فورس سے لڑ رہی ہے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، غلیل سے پتھر مارے گئے، اس کی تصاویر اور ویڈیو موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جج صاحب کے حکم کے مطابق میٹنگ ہوئی اور قانون کے مطابق بات ہوگی، ان کے اعتراضات بھی دیکھیں گے۔ ملک میں مغربی ہوائیں داخل ہو گئی، جس کے پیش نظر کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ جاری ہے، تاہم کم از کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 تا 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 83% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس وقت 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جنوبی مغربی ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی میں سمندری ہوائیں معطل ہو گئی، تاہم آج شب بوندا باندی کا امکان ہے۔
पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशनल के फाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने सोशल मीडिया पर बताया कि PSL 8 के फाइनल के दौरान बारिश का इम्कान है, जिसके बायस PCB और फ्रेंचाइज फिक्रमंद है कि फाइनल में खलल न पड़े। नजम सेठी ने बताया कि PSL के फाइनल को अच्छा बनाने के लिए PSL के फाइनल को रीशेड्यूल करने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि PSL 8 के 8वें एडिशनल का फाइनल अब 19 मार्च के बजाय 18 मार्च को खेला जाएगा। नजम सेठी ने बताया कि फाइनल के लिए पहले से खरीदे गए टिकट्स 18 मार्च को काबिल इस्तेमाल होंगे।